السلام علیکم۔ عرفان خان اردو آفیشیل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کے سبق کا مضمون ہے پانی کا بیان۔ سوال: کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے؟ جواب: مہ کا پانی، بارش کا پانی، چشمے یا کنویں کا پانی، جھر چشمہ یا کنویں کا پانی، ندی یا سمندر کا پانی، پگھلی ہوئی برف یا اولوں کا پانی، بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی۔ ان سب پانیوں سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ سوال: کن پانیوں سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے؟ جواب: نمبر 1، پھل اور درخت کا نچوڑا ہوا پانی۔ نمبر 2، وہ پانی جس کا رنگ، بدبو یا بو، مزہ کسی پاک چیز کے مل جانے کی وجہ سے بدل گیا ہو اور پانی گاڑھا ہو گیا ہو۔ نمبر 3، ایسا پانی جو تھوڑا ہو اور اس میں کوئی ناپاکی چیز گر گئی ہو یا کوئی جانور گر کر مر گیا ہو۔ وہ پانی جس سے وضو یا غسل کیا گیا ہو۔ نمبر 5، وہ پانی جس پر نجاست کا اثر غالب ہو، گندگی دکھ رہی ہو، محسوس ہو رہی ہو۔ نمبر 6، حرام جانوروں کا جھوٹا پانی۔ یہ ایک چیز تھوڑی سی اس میں ایسی لکھی ہوئی تھی جو کہ میں نے جس کی وجہ سے نمبر گڑبڑا گئے ہیں۔ وہ پانی جس پر نجاست کا اثر غالب ہو۔ نمبر 6، حرام جانوروں کا جھوٹا پانی۔ نمبر 7، سونف، گلاب یا اس کی دوا کا کھینچا ہوا عرق۔ ان سب پانیوں سے وضو کرنا یا غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال: جس پانی سے وضو یا غسل کیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایسے پانی کو مستعمل پانی کہتے ہیں جو خود پاک ہے مگر اس سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں۔ سوال: کن جانوروں کا جھوٹا پانی ناپاک ہے؟ جواب: کتے، خنزیر جس کو ہم پگ بولتے ہیں، خنزیر اور شکاری چوپاہے کا جھوٹا پانی ناپاک ہے۔ اسی طرح بلی جو چوہا یا کوئی اور جانور کھا کر فوراً پانی پی لے اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ جس آدمی نے شراب پی اور فوراً پانی پی لیا اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ سوال: کن جانوروں کا جھوٹا پانی مکروہ ہے؟ جواب: بلی، بشرطے کہ فوراً چوہا نہ کھایا ہو۔ چوہا، چھپکلی، پھرنے والی مرغی، نجاست کھانے والی گائے، بھینس، کوا، چیل، شکرا اور تمام حرام جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے۔ سوال: کن جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے؟ جواب: آدمی اور حلال جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے، جیسے گائے، بکری، کبوتر، فاختہ، گھوڑا۔ سوال: کون سا پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب: سوائے دو پانیوں کے تمام پانی نجاست کے گرنے سے، گندگی کے گرنے سے، نجاست مینس گندگی گرنے سے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ وہ دو پانی یہ ہیں، جو ناپاک نہیں ہوتے وہ یہ پانی ہے۔ باقی سب پانی سوائے دو پانیوں کے تمام پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتے ہیں، لیکن جو ناپاک نہیں ہوتے وہ دو پانی یہ ہیں: اول، ندی یا دریا کا بہتا ہوا پانی۔ دوسرے، ٹھہرا ہوا زیادہ پانی جیسے بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی۔ جواب:
سوائے دو پانیوں کے تمام پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتے ہیں، جو ناپاک نہیں ہوتے وہ دو پانی یہ ہیں: اول ندی یا دریا کا بہتا ہوا پانی، دوسرے ٹھہرا ہوا زیادہ پانی جیسے بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی۔ سوال: ٹھہرے ہوئے زیادہ پانی کی کیا مقدار ہے؟ جواب: جو ٹھہرا ہوا پانی نمبری گز سے 5.5 گز لمبا اور 5.5 گز چوڑا ہو وہ زیادہ پانی ہے۔ جو حوض یا تالاب کے اتنا بڑا ہو وہ بڑا حوض اور بڑا تالاب سمجھا جائے گا۔ سوال: نجاست گرنے کے سوا اور کس چیز سے تھوڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب: اگر پانی میں کوئی ایسا جانور گر کر مر جائے جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہو تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، جیسے چڑیا، مرغی، کبوتر، بلی، چوہا۔ سوال: بڑے تالاب یا حوض کا پانی کب ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب: جب اس میں نجاست کا مزہ یا رنگ گندگی نجاست کا مزہ یا رنگ یا بدبو ظاہر ہو جائے۔ گندگی کا مطلب ایسا پانی کے اندر ایک گندگی سی محسوس ہونے لگے، یا اس کا رنگ بدل جائے، یا اس کی بدبو آنے لگے، ظاہر ہو جائے۔ سوال: کن جانوروں کے پانی میں مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا؟ جواب: جو جانور کے پانی میں پیدا ہوتے اور رہتے ہیں، جیسے مچھلی، مینڈک، اور وہ جانور جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہے، جیسے مکھی، مچھر، بھیڑ، چھپکلی، چونٹی، ان کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی ویڈیو آپ سے ملیں گی۔ السلام علیکم۔